السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہانگیر مغل اپنے پروگرام بک ریڈنگ کی کتاب مطالعہ سیرت صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں صدی میں کی 10ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ نمبر 2، مقصدیت کے نصب العینی تعینات۔ اولین اعلان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت اور نزول وحی کے پہلے لفظ کی آمد نے غار حرا کے تنخواہ خانے میں انسانیت کی کامیابی کا نسخہ کیمیا دیا۔ اقرا یعنی پڑھنے یا جاننے کا حکم اول یہ ہے کہ تمہارا اول و آخر مقصد وحید رب تعالی ہے۔ ایمانیات وہ نصب العین ہے جو امت کی تشکیل اور اس کی جدوجہد کا سنگ اول ہے۔ یاد رہے، امت کی تشکیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ماننے سے وابستہ کر دی گئی، اور اس کی نصب العینی جدوجہد لا الہ الا اللہ قرار دی گئی۔ جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ کہ ایمان کا مطالبہ انسانیت کی اساس پر کیا گیا، اور ذہن صرف امت کے انسانوں تک محدود نہیں رہتا بلکہ ماضی، حال اور مستقبل کے ہر انسان کے احترام کا وعدہ لیا گیا۔ ایمان کا جزو اول ایک خدا پر یقین کا ہے، اور انسانیت کے لیے مطالبہ دو حوالوں سے نیا نہیں ہے۔ اول یہ کہ حسن ازلی کی جھلک معرض وجود میں آنے والی انسانیت اپنے ظہور سے قبل دیکھ چکی ہے۔ دوسرا، ماضی و حال کا کوئی بشر ایسا نہیں گزرا جو خدا کو اپنے انداز سے صحیح نہ مانتا ہو۔ اس لیے یہ کائناتی نصب العین ہی امت مسلمہ کا نصب العین ٹھہرا، اور نبی آخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نصب العین کو احسن انداز سے لوگوں کے سامنے رکھا جو بالآخر سب کا مدعا ٹھہرے گا۔ دوسرا مطالبہ نبوت اور رسالت کا تھا۔ امت تو وہ کہلائے گی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی آخر ماننے والے ہوں گے، مگر امت سے باہر کے انسانوں کو دعوت حق کا فریضہ سر انجام دینے کے باوجود سابقہ نبیوں کی تحقیر یا تنقید کا کوئی راستہ یہ کہہ کر بند کر دیا کہ امت کا رکن سابقہ تمام انبیاء پر ان کے برحق ہونے پر اسی طرح یقین رکھے گا جیسے مجھ پر کیا جائے گا۔ نصب العینی مقصدیت کو ماضی کے ساتھ جوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دور رس اور انسانیت نواز سبق دیا۔ گویا انسانیت کا یہ سفر جاری رکھنے کے لیے ماضی کے تسلسل کو نظر انداز نہیں کیا۔ فرشتوں پر ایمان کے لیے زور دینا اور اس سے جزو ایمان قرار دینا دراصل ایک ایسی تیسری نوع کی اہمیت کو باور کرنا تھا جو پورے نظام کائنات و ہستی کو چلانے میں معاون ہے۔ یہ نوری مخلوق ہے اور خدا کے نظام کے کارکن ہیں، جن کی تخلیق بھی کن سے ہوئی اور خدا کی عین مرضی کے مطابق کائنات کے امور میں شامل ہے۔ تیسری نوع کی ضرورت، حیثیت اور اہمیت کو اجاگر کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جن کو نبوت کے تحت انسانوں کی رہنمائی کے لیے منتخب کرنا ہے، آخر ان سے رابطے کا ذریعہ کیا ہے؟ تمام انبیاء تک پیغام نبوت لانے والا اور پھر وقتاً فوقتاً وحی لانے والا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہی رہا ہے۔ اس لیے آج کسی مذہب کا کوئی پیروکار یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کے نبی کا طریقہ مختلف تھا۔ ماضی کے تمام انبیاء پر ایمان لانا جہاں امت میں داخلے کی شرط ہے، وہاں سابق تمام معلوم اور نامعلوم کتابوں اور صحائف کو وحی الہی کی حیثیت سے تسلیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہی باتیں دراصل اسلام کی تعلیمات کو آفاقی اور انسانیت نواز بناتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی جو تدوین اور جامعیت کے ساتھ ایک ایسا معجزہ ہے جس پر عقل و دلیل سے انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ قرآن کو جو نہیں مانتے اس کی معجزانہ حیثیت کے وہ بھی منکر نہیں۔ ماننا تو بہرحال نہ ماننے کا رد عمل ہے، اور یہ عمل و رد عمل جاری رہتا ہے۔ قرآن انسانیت کے لیے ایک رہنما کتاب ہے، جو اس میں ڈوبتے ہیں ان پر زیادہ روشنی ہوتی ہے۔ البتہ دعوت ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہے، ہر انسان چاہے تو استفادہ کر سکتا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ مسلمان یا غیر مسلم کو رہنمائی کی حاجت کب ہوتی ہے؟ مدنی زندگی کے بامقصد نصب العین کے تعین کے باب میں ایک مقصد آخری زندگی پر ایمان بھی ایک شرط تھی۔ حیات خدا کے کون کا نتیجہ ہے، اور اس کا ظہور مٹی سے بنی جسامت میں ہوتا ہے۔ انسان کے اندر دوسرے تمام ذی حیات کے مقابلہ میں اعلیٰ سطح حیات رکھی گئی۔ موت ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں منتقل ہونے کا نام ہے، اور یہ موقع دنیا میں دیا گیا۔
یہ دراصل حسن ازلی کو پانے کی جدوجہد ہے۔ موت کے بعد یہ جدوجہد جاری رہتی ہے۔ جہاں سے دنیا میں سبق چھوڑا ہوگا وہاں اس سے آگے کا سبق یاد کرنا پڑے گا۔ 3. کردار کے عملی تعینات۔ نصب العین سے محبت اور اس کے پانے کی جستجو ایک مخصوص کردار کا تقاضا کرتی ہے۔ آپ کے ان اعمال سے ہی یہ تعین ہوتا ہے کہ آپ کا نصب العین کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بامقصد نصب العین کے تعین کے بعد اس بات پر توجہ مبذول کی کہ لوگوں کے معاملات کو نصب العین کے ساتھ کس طرح ہم آہنگ کیا جائے تاکہ ان کی زندگی ایک بامقصد زندگی نظر آئے۔ اس کردار کی تشکیل کے لیے عبادات کا ایک نظام وضع کیا جو بتدریج وحی سے موصول ہوتا رہا۔ یثرب میں رہنے والے مذہبی و غیر مذہبی گروہوں میں کردار سازی کا اپنا ڈھانچہ موجود تھا، مگر ان کا نصب العین جس طرح واضح نہ تھا اسی طرح ان کی عبادات کا نظام بھی خام تھا۔ اس لیے نیا عباداتی ڈھانچہ تشکیل دیا گیا جو مسلمانوں میں پوری طرح جاری ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ مختلف مذاہب کے معاشروں میں مسلمان کی پہچان اور امتیاز یہ عبادات ہیں اور جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سر انجام دیا۔ معروف عبادات یہ ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد۔ عبادات کا مقصد ایک انسان کو ایسے کردار میں ڈالنا ہے جو بامقصد نصب العین کے حصول کے لیے مثالی ہو۔ نماز بھی خدا سے رجوع کا طریقہ ہے، مگر روزہ کی عبادت کا رنگ اپنا ہی ہے، اور دوسرے انسانوں کو بامقصد نصب العین کی جدوجہد میں لانے والی معاشی مشکلات کو حل کرنے کے لیے رقم دینا عبادت کی ایک اعلیٰ شکل ہے، جسے حقوق العباد کے زمرے میں رکھ کر یہ باور کرایا گیا کہ جہاں خدا کی عبادت ہے وہاں انسان کی خدمت شرط ہے۔ ہر مسلمان کی زندگی میں ایک بار خانہ خدا کی حاضری حج پر کئی انعامات سے نوازنے کا اعلان کیا، اور بامقصد نصب العین کی جدوجہد میں جب ایسے مواقع آ جائیں کہ باقی رہنے اور آگے بڑھنے کے لیے سروں کی قربانی درکار ہو تو اعلان فرمایا کہ جہاد میں جس کا سر کٹا وہ سیدھا مراد پا گیا، وہ سیدھا بامقصد نصب العین ایک ہی جست سے پا جائے گا، وہ حسن اصلی کے دیدار کو دیکھ پائے گا، حالانکہ باقی کے لیے صدیوں کی جستجو کا معاملہ ٹھہرا ہے۔ جہاد کا یہ ایک پہلو ہے، جبکہ دوسرا پہلو جان دینے کے عمل سے کم نہیں ہے۔ یہ دوسرے انسانوں سے جہاد نہیں ہے، یہ اپنی ذات کے اندر بیٹھے انسان سے جہاد ہے۔ نفس سے جہاد کے کئی مراتب، کئی شکلیں اور کئی مرحلے قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں۔ خصوصاً اولیاء و صوفیاء نے اس پہلو پر جہاد کی باریکیوں سے آگاہ کیا ہے۔ جہاد کا یہ پہلو بھی ایک طرف انسانیت نواز ہے اور دوسری طرف نصب العینی یعنی حسن ازلی کے حصول کا زاد راہ ہے۔ نمبر 4، معاملات میں فکریت کے تعینات۔ ایمان و اقرار دراصل نصب العین سے عشق کا اعلان ہے۔ عبادات عشق کی راہ سلوک ہیں، ایمان و عبادات تیاری کے مراحل ہیں۔ اس کردار کو سنوارنے کا عمل ہے جسے سرگرم و دمادم دنیا کے معاملات میں داخل ہونا ہے، نبرد آزما ہونا ہے اور سرخرو بھی ہونا ہے۔ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل بھی رواں تھی اور بعد میں بھی رواں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو جو صورت کردار دی اس سے زندگی اور رواں ہوئی ہے، بلکہ تاباں ہوئی، اور زندگی کی روانی رکی نہیں جاری ہے اور مزید تابانی ہوتی جا رہی ہے۔ معاملات دراصل ایمان اور عشق کی امتحان گاہ ہیں۔ آپ نے اقرار کیا اور عبادات کے عمل سے بھی گزرتے ہیں، مگر معاملات دنیا میں آپ اقرار و ایمان پر ثابت ہونا اپنے کردار سے ثابت نہیں کرتے تو محض اقرار و محض عبادات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جاری معاشرے میں کوئی مثبت تبدیلی نہیں لاتے تو گویا ایمان و عبادات کے معنی آپ سمجھے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کے سماجی ڈھانچے میں تبدیلی کر کے دکھائی۔ لوگوں نے ایمان لایا اور عبادات سے گزرنے لگے، اور یثرب کا پہلے سے موجود سماج بدلنے لگا۔ انسانوں میں نفرت کے بجائے محبت کا عنصر زیادہ غالب آنے لگا، رویے بدلنے لگے، مقاصد بدلنے لگے، نفرتیں کم ہونے لگیں، جھگڑے کم ہونے لگے، عورت کو وقار ملنے لگا، بیٹی کی توقیر بڑھنے لگی، بیوی کا مقام بلند ہونے لگا۔ یہ تھے ابتدائی تبدیلی کے نقوش جو یثرب کے معاشرے میں پائے جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کے اندر ایک فکر کو اولویت دی، ایک مقصد کو پروان چڑھایا، ایک نصب العینی روح سے روشناس کرایا، زندگی کو سمت دی،
وحی کے ذریعے مسلسل اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی کی، اور پھر قرآن حکیم مکمل بھی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ لوگوں کے لیے بطور مثال و نمونہ تھا۔ تبدیلیاں جو نمونہ بنی، اور اس نمونہ کا ایک ارتقاء جاری ہے۔ تبدیلیوں کا یہ سلسلہ مسلسل اور متواتر انسانی معاشروں میں آگے بڑھا ہے۔ یہاں محض نشاندہی کی جانی مقصود ہے۔ ایک باقاعدہ فکر دی، خدا اور انسان کے تعلق کو باقاعدہ ایک فکری سمت عطا کی کہ یہ کہانی ہی دراصل محبوب کے بچھڑنے اور پانے کی ہے۔ کار جہاں دراز ہے، اس لیے وصل کا انتظار کرنا ہی پڑے گا۔ سماجی زندگی کے قواعد و ضوابط کا باقاعدہ تعین، خاندان کی بنیادی معاشرتی اکائی کو نسب العین سے جوڑے رکھنے کے ضابطے مقرر کیے، جن میں عورت کی حیثیت کو نیا مقام دیا اور حق انسانی کو غلامی اور استحصال سے بلند کر دیا۔ زندگی کے ہر قدم کے لیے قوانین مقرر فرما دیے۔ اقتصادی ضابطوں کا باقاعدہ اجرا، زندگی کی روانی کا دار و مدار معاشی خود کفالت پر ہے۔ اس اصول کو اجاگر کیا، زمین و جائیداد کے ضابطے مقرر فرمائے۔ اہم ترین ضابطہ زکوٰۃ کا تعین اور انسان کو استحصال سے نجات دلانے کے سودی نظام کا خاتمہ تھا۔ یہ ضابطہ تا قیامت جاری رہنے والا ہے۔ اقرار، اقرا اور قلم کی حکمت کا تعین، علم ہی انسان کا امتیازی وصف ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ تعلیم کو ضروری قرار دیا، اور اقرار، اقرا اور قلم کی نسبت سے ایک مستقل اور مسلسل ضابطے سے باندھ دیا۔ انصاف کے لیے قوانین کا احیاء، سماجی، اقتصادی اور سماجی میدانوں میں جاری ضابطوں کی نسب العینی لحاظ سے اصلاح کی۔ عورت کے نکاح و طلاق کے علاوہ قانون وراثت اور حدود کا مقرر کیا جانا دو رسم نتائج کا حامل تھا۔ اخلاقیات کے اطلاقی اصول و قوانین، نسب العینی جستجو والے سماج کا اخلاقی معیار و شعور مثالی ہونا ضروری ہے۔ انسانی زندگی کی ہر حرکت اور ہر قدم کے لیے اخلاقی ضابطے روشناس کرائے۔ السلام علیکم سے لے کر راستے سے کانٹا ہٹا دینے تک اخلاقی رہنمائی کی بنیاد رکھی۔ حاکمیت کے ضابطے، عمرانی حرکت عمرانی معاہدے کی مرہون منت رہی۔ ایک باقاعدہ عمرانی معاہدہ بعد وجود میں آیا، اور میثاق مدینہ کے نام سے معاہدہ عمرانی کی تشکیل ہوئی، اور اہم بات اس میں یہ تھی کہ بلا تفریق مذہب و رنگ دستخط ہوئے، مگر نسب العینی سمت کو سب فریقوں نے تسلیم کیا۔ آج کے لیے اتنا، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ جس نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دے، اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو بلا تاخیر میری اگلی ویڈیوز ملتی رہیں۔ مع السلامہ۔